اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال تو ایک ہی ہے، اس کے 3-4 جز ہیں۔ Human being is a collection of the following: body, ruh and nafs. Please explain the nature of nafs. Furthermore, the 3 different stages of the nafs mentioned in the Holy Quran. Is this a development in the ruh or the nafs? ان کا سوال یہ ہے کہ انسانی وجود، جسم، روح اور نفس 3 چیزیں ہیں اس میں، تو نفس کی فطرت کیا ہے یہ بتائیے۔ پھر نفس کے 3 درجے قرآن نے بیان کیے ہیں۔ کیا یہ مجاہدے سے حاصل ہوتے ہیں، روح کی قوت سے حاصل ہوتے ہیں، یا نفس میں تبدیلی آتی ہے؟ اللہ کریم کی بہت ہی عجیب و غریب اور بہت ہی بہترین تخلیق ہے انسان۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہت خوبصورت انداز میں انسان کو تخلیق کیا گیا ہے۔ بڑے عجائبات ہیں اس میں۔ خربوں چھوٹے چھوٹے سیل ایک وجود کا حصہ ہے، اور وہ سیل جو ہے اس میں آگے کروڑوں ایٹم ایک سیل میں ہے۔ تو جب وجود بنتا ہے، آگ، مٹی، ہوا اور پانی، یہ اجزاء جب ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے حیات کی، جسے نفس کہتے ہیں۔ جیسے مختلف چیزوں کو ملایا جائے تو بعض اوقات بخارات اٹھتے ہیں، تو انسانی وجود میں جب یہ چیزیں آ کے ملتی ہیں تو ان کے نتیجے میں ایک کیفیت، ایک خواہش، ایک ضرورت، ایک حالت پیدا ہوتی ہے جسے نفس کہتے ہیں۔ روح جو ہے وہ ہر انسان کی عالم امر سے آتی ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ کے امر سے ہے روح۔ عالم 2 ہے، عالم خلق اور عالم امر۔ جہاں تک مخلوقات ہے یہ سارا عالم خلق ہے،
اس سے بڑا عالم امر ہے۔ امر اللہ کی صفت ہے، جیسے اس کی ذات باقی ہے ویسے اس کی صفات باقی ہیں، نہ اس کی ذات کو زوال ہے نہ اس کی صفات کو زوال ہے۔ اب یہ عالم امر سے روح، عالم خلق کا تو اللہ کریم نے سارا قرآن حکیم میں بھی بتا دیا کہ کس طرح مادی اجزاء کو، مختلف اجزاء کو ایک مادے میں تبدیل کیا جاتا ہے، پھر وہ مادے سے نطفہ بنتا ہے، پھر اس سے کس طرح درجہ بدرجہ وجود انسانی بنتا ہے۔ سائنس نے تو آج دریافت کیا، قرآن نے 1450 سال پہلے ارشاد فرما دیا، اور آج سائنس نے وہی دریافت کیا ہے جو قرآن نے 1450 سال پہلے بتایا۔ جب روح کی یہ بات آئی کہ وجود تو ایسے تخلیق ہوا، روح کیسے تخلیق ہوئی؟ فرمایا علوم انسانی صفات باری میں مداخلت نہیں کر سکتے، علوم انسانی کی حد دائرۂ تخلیق کے اندر ہے۔ روح کیسے بنی یہ معاملہ عالم امر کا ہے۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارے پاس تھوڑا سا علم ہے مخلوقات کی حد تک، عالم امر میں کیا ہو رہا ہے یہ جاننا تمہارے عقول و فہم و ادراک سے بالا تر ہے، لہذا اتنا ہی جاننا تمہارے لیے کافی ہے کہ روح عالم امر سے ہے۔ اب یہ عجیب سا ایک مکسچر بن جاتا ہے کہ وجود بھی مادی ہے، اب اسے جو سمجھ آئی، جو ایک طرح کا شعور آیا، اس کا نام نفس ہے اور وہ بھی مادی ہے۔ انہی مادی اجزاء سے جو تبخیر بنی اسی کا نام نفس ہے۔ تو مادی چیزیں تو اسے بڑی صاف نظر آتی ہیں نا، کہ یہ میٹھی ہے، یہ کڑوی ہے، یہ مزیدار ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ کم خوبصورت ہے، یہ زیادہ خوبصورت۔ لذت گناہ کو کیونکہ وہ حسی طور پر محسوس ہوتی ہے، فزیکلی محسوس ہوتی ہے، تو فوراً محسوس کرتا ہے۔ کسی سے دولت چھین لینے کی لذت محسوس کرتا ہے، رشوت لے لینے کی، سود کھانے کی، شراب پینے کی، نشہ آور چیزیں کھانے کی، حرام کھانے کی، مادی لذتوں کو فوراً محسوس کرتا ہے۔ تو جس چیز کا پتہ ہوتا ہے ادھر بندہ پہلے لپکتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس جو ہے وہ برائی کی طرف بڑا زور دے کے بھاگتا ہے، برائی کا حکم کرتا ہے حصول لذات کے لیے۔ کیوں گناہ کرتا ہے بندہ؟ حصول لذت کے لیے۔ چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بدکاری کرتا ہے، نشہ پی کرتا ہے، مزہ لینے کے لیے کرتا ہے، حصول لذت کے لیے کرتا ہے۔ تو چونکہ نفس بھی مادے سے ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اسی آیت میں ارشاد ہوتا ہے الا ما رحم ربی، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ کریم کی رحمت ہو، اللہ رحم فرما دے، میرا پروردگار جن پر رحم فرما دے۔ تو اس کے روکنے کی صورت یہ ہے کہ جب نور ایمان آتا ہے
اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اللہ کے نبی سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی کتاب سے، تو نئی حقیقتیں سامنے آتی ہیں، آخرت منکشف ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی یہ بات فرمائی، ان الذین آمنوا ما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، جو لوگ آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، نبی، انبیاء، رسول آئے، ان کو مانتے ہیں، تو سارا ایمان تو اس میں آ گیا نا۔ لیکن آخرت کی پھر الگ سے تلقین فرمائی، وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ پیچھے یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کے مختلف مدارج ہیں، یقین آخری درجہ ہے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر انہیں پکا یقین ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس دار دنیا کو دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ آخرت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسے مادی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اسے اللہ و اللہ کے رسول کے دیے ہوئے علم سے دیکھتے ہیں۔ ذرائع ہے نا، ہم اپنی مادی آنکھوں پہ تو کتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے یہ آگے، اس میں پاؤں نہیں رکھنا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز کھانا آگ کھانے کے، وہ یتیم کا مال کھانا گویا آگ کھا رہا ہے، وہ ہم کیوں کھا جاتے ہیں؟ یقین کی کمی کی وجہ سے۔ تو اصلاح اعمال کے لیے قرآن نے جہاں ایمان کی تلقین فرمائی ہے، ایمانیات میں آخرت بھی موجود ہے، پھر الگ سے تاکید کی ہے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، انہیں آخرت پر پختہ یقین ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ یعنی اتنا پختہ یقین ہے کہ ایسا ایسا ہوگا، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے، اس پر اتنا یقین ہے کہ اگر آج قائم ہو جائے تو کوئی حیرت نہیں ہوگی، پتہ ہے کہ ایسا ایسا ہونا ہے۔ تو جب یہ اپنی آنکھوں کی بجائے علوم رسالت پہ بھروسہ زیادہ کرے تو نفس کو بھی لگام پڑ جاتی ہے۔ دنیاوی لذات کی بجائے آخرت جب اسے نظر آتی ہے تو پھر وہ قرآن حکیم نے فرمایا کہ وہی نفس جو امارہ تھا وہ لوامہ بن جاتا ہے، پھر وہ ملامت کرتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے یا غلط ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نفس لوامت تقریباً ہر مسلمان کو اللہ عطا کرتا ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ مسلمان جب گناہ کرتا ہے اندر سے اسے ملامت ہوتی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نے غلط کیا۔ یہ ہوتا ہے نفس لوامہ۔ جب اس کا تعلق اللہ سے، اللہ کے حبیب سے، آخرت سے بنتا ہے تو پھر گناہ پر ملامت کرتا ہے کہ جنت کی لذت چھوڑ کر تو نے سود کھا لیا بے وقوف۔ پھر وہ ملامت کرتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے بتقاضۂ بشریت، لیکن دور اندر کہیں آواز آتی ہے کہ تو نے غلط کیا۔
اپنا دل ملامت کرتا ہے، اپنا اندر ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ کیا جھک ماری، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اسی یقین میں ترقی ہو، برکات نبوت دل میں در آئیں، ہم تمام ارشادات نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام قوت سامعہ سے سنتے ہیں، بصارت سے پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم جو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس کی کیفیت بھی دل میں آئے۔ جب دل میں کیفیت بھی آئے، جب کوئی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو دل ہماتن گوش ہو جائے، دل کی آنکھیں کھل جائیں کہ کیا فرمایا حضور۔ اگر کوئی عذاب کی بات ہو تو دل سہم جائے، توبہ کرے، ثواب کی بات ہو تو دل میں خوشی بھر جائے، یعنی یہ کیفیات نصیب ہوں تو پھر یقین کی ایک صورت بدل جاتی ہے، کامل یقین حاصل ہو جاتا۔ اگر یہ درجہ مل جائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر نفس مطمئنہ نے، وہی نفس جو امارہ تھا لوامہ بنا قوت ایمان سے۔ جب ہم اپنی آنکھوں دیکھے پر اور ارشاد نبوی کو توازن کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، تو ہمارا زیادہ یقین ارشادات نبوی پہ ہوتا ہے تو نفس لوامہ بن جاتا۔ جب ارشادات نبوی کی کیفیات بھی دل میں آتی ہیں تو یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، پرسکون مزے میں، جسے ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف سے خوش خوش لوٹ جا۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے جسے عرس کہتے ہیں، جو بزرگان دین کا سالانہ عرس ہوتا ہے، تو عرس تو شادی کو کہتے ہیں، عروس دلہن کو کہتے ہیں۔ یہ موت کا عرس کیسا؟ ایک بندہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تو آپ اس پر شادیانے بجا رہے ہیں۔ یہ اس امید پہ کرتے ہیں کہ ان کا نفس مطمئنہ تھا، انہیں وصال باری نصیب ہوا، اللہ کی بارگاہ میں خوش خوش پہنچے، لہذا یہ خوشی منانے کا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا، نوافل ادا کرنے کا، چونکہ اسلام میں خوشی منانے کا طریقہ بھی ہے وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ہدایت دی تو اس کی بڑائی بیان کرو۔ اسلام میں ڈھول تماشے خوشی کا نشان نہیں ہے، یہ بے راہ قوموں کا رواج ہے جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں۔ اسلام میں خوشی منانے کا انداز بھی یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، غسل کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، دعائیں کرو، تلاوت کرو، خوشی مناؤ۔ تو یہ بزرگوں کے وصال کو عرس اس لیے کہتے ہیں کہ گمان ہوتا ہے کہ ان کا روح، نفس ان کا مطمئنہ تھا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ ان الموت یوصل الحبیب الی الحبیب، یقیناً موت دوست کو دوست کی بارگاہ میں پہنچا۔ ان الموت جسر، موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے پاس پہنچا دیتا۔
اس لیے اسے عرس کہتے ہیں۔ تو نفس کو اگر وہ درجہ نصیب ہو جائے تو اللہ بڑا احسان ہے۔ پہلے 2 درجے ایمانی قوت سے نصیب ہو جاتے ہیں، سن کر، پڑھ کر، جان کر اعتماد ہو جائے کہ یہ جو کچھ حضور فرما رہے ہیں اور جو میں دیکھ رہا ہوں، میرا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے، حضور کا فرمانا غلط نہیں ہے۔ اسے ہم اپنی زندگی میں تقابل کر کے دیکھیں تو ہر ایک کے سامنے اپنی تصویر آ جائے گی۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دوسروں کا امتحان لیتے ہیں، اپنا خیال نہیں کرتے۔ ہر بندہ دوسرے کے لیے ایک پیمانہ رکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کہا۔ دوسرے کا جواب ہم نے نہیں دینا، سب سے پہلے پیمانہ اپنے پر رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہیے کہ ابھی ہمارے پاس فرصت ہے، ایک توبہ ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے، تو ہمیں اپنا اندازہ کرنا چاہیے۔ تو نور ایمان نصیب ہو تو الحمدللہ نفس میں لوامہ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے، یا تجربہ کہہ لیں، میری رائے ہے، بہرحال غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان جب گناہ کرتا ہے اس کے اندر سے ایک آواز ضرور آتی ہے کہ یہ غلط کیا، شرمندگی ضرور ہوتی ہے، اسے اپنے آپ سے شرمندہ ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر شاید اس میں ایمان کی کوئی رمق باقی نہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے نا تو پھر اسے سوچنا پڑے گا کہ کوئی رمق ایمان کی ہے بھی یا نہیں۔ لیکن اگر اللہ مہربانی کرے، الفاظ و حروف اور خبر کے ساتھ بارگاہ رسالت سے کیفیات بھی نصیب ہو جائیں، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ نفس کو مطمئنہ بنا دیتی، سکون میں ہو جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں پہنچنا تھا وہاں میں پہنچ گیا۔ مسافر گھر پہنچ جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے۔ اسے قرآن نے نفس مطمئنہ فرمایا ہے۔ تو یہی 3 درجے قرآن نے اس کے ارشاد فرمائے ہیں، اللہ کریم نصیب فرمائے۔ اللہ، بڑا مزیدار سوال ہے، خواہشات کو کیسے ختم کیا جائے؟ خودکشی کر لو۔ پھر وہ علماء کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ زندہ بندے سے خواہشات ختم نہیں ہو سکتی، نہ اس کی ضروریات ختم ہو سکتی ہیں، جب ضروریات ہوں گی خواہشات بھی ہوں گی، اور خواہشات کو ختم کرنا کوئی انسانی فعل نہیں ہے، نہ بندہ کر سکتا نہ یہ ہوتی ہے۔ لوگ اگر بادشاہی چھوڑ کر گداگری بھی اختیار کر لینا تو پھر گداگر کی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں۔ خواہشات ختم نہیں کرنے، خواہشات پہ چیک لگانا ہے۔ بھوک لگی ہے، کھانا سامنے ہے، اب یہ خواہش آپ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ چیک لگانا ہے کہ یہ اسے حضور نے حلال بتایا یا حرام۔ حرام ہے تو اس خواہش کو روک لو، بھوکا رہنا بہتر ہے، حرام نہیں کھائیں، اس پر عمل نہیں کرنا۔
حلال ہے تو پیٹ بھر کے کھا لو۔ پیسہ کمانا عبادت ہے، رزق حلال کے لیے مزدوری کرنا، کمانا عبادت ہے۔ کما کر والدین پہ، اولاد پہ خرچ کرنا پھر عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں عرض کیا گیا کہ یہ اولاد بیوی بچوں کا نان نفقہ تو بندے پہ واجب ہے، تو انہیں کھلانا کیسے عبادت ہے؟ تو فرمایا تو جو واجب ہو اسے پورا کرنا عبادت نہیں ہوتا، جو ذمہ داری ہو اسی پورا کرنا عبادت ہے نا۔ اب اگر اس عبادت میں خواہش تو ہے کہ بڑے پیسے آئیں، لیکن جہاں تک وسائل حلال ہیں وہاں تک تو اس خواہش پہ عمل ہو سکتا ہے۔ جہاں سے آگے حرام آ جاتا ہے تو اس خواہش کو روک لیا جائے۔ اب یہ خواہش ختم تو نہیں ہوگی جب تک زندہ ہیں، ضرورت ہے، ضرورت باقی ہے تو خواہش بھی باقی رہے گی، لیکن اس پر چیک لگایا جائے، اپنی حد میں رہے، اپنی ضرورتیں پوری کرے، اپنی حد سے آگے نہ بڑھے۔ ہمیں وجود ہمارا اپنا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے ہم ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس جاتے ہیں، وجود ہمارا اپنا ہے، ہم خود کیوں نہیں جانتے؟ وجود اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن وجود کے جو ہیں خصوصیات ان کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، طبیب کے، ڈاکٹر کے پاس ہے۔ وہاں جاتے ہیں وہ 50 چیزیں چھڑا دیتا ہے، تم یہ بھی نہیں کھاؤ گے، یہ بھی نہیں کھاؤ گے، یہ بھی نہیں کھاؤ گے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، خوشی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تم نے 10 دن گندم نہیں کھانی، چاول کھاؤ، چاول کھانے لگ جائے۔ تم سلاد میں یہ چیزیں نہیں لے سکتے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اعتماد ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یا طبیب میرے بدن کی ضروریات کے متعلق مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اس پر عمل کروں گا تو میری بہتری ہوگی۔ اسی طرح جب بات بارگاہ الوہیت کی آتی ہے، آخرت کی آتی ہے، تو آخرت کے طبیب ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم آپ کا دامن تھامتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، تو آپ ہمیں کچھ غذائیں استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں، کچھ سے روک دیتے ہیں۔ تو مسلمانی کیا ہے؟ جہاں حضور روک دے وہاں خواہش کو روک لیا جائے۔ جیسے طبیب نے روک دیا، آپ یہ چیز نہیں کھا سکتے، ہم وہ نہیں کھاتے۔ میرا فطرتاً کھانا بڑا کم ہوتا ہے، مزاج ہے بڑا تھوڑا کھاتا ہوں، اور اس کی کمی عموماً میں سلاد سے پوری کرتا تھا، مختلف قسم کا سلاد، کھیرے ترے وغیرہ، مولی گاجر، جس کا موسم ہو، میں سلاد زیادہ کھاتا تھا، گندم کم۔ یہ بیماری آئی، ڈاکٹر نے کہا پہلے تو ہر قسم کا سلاد بند، پھر رہ گیا فروٹ۔ انہوں نے کہا جی آپ کوئی فروٹ نہیں کھا سکتے سوائے کسی ایسے فروٹ کے جیسے کھکھڑی ہوتی ہے کہ اوپر سے چھلکا اتر جائے تو اندر سے نکالنے میں، وہ کوئی بھی نہیں۔ اب میرے کھانے میں نہ فروٹ ہے نہ سلاد، تو کیوں چھوڑ دیا؟
کبھی 2-4 چمچ چاول کے ہوتے ہیں، کوئی تھوڑی سی سویٹ ڈش ہو جاتی ہے، کبھی آدھا پھلکا بڑی مشکل سے کھاتا، اسی پہ گزارا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ڈاکٹروں نے کہا ہے یہ ضروری ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے وہ ضروری نہیں۔ ہماری آخرت کے بارے تو ان سے زیادہ روئے زمین پر کوئی نہیں جانتا۔ دنیا کے سب اچھے طبیبوں کے بہترین طبیب، تمام ڈاکٹروں کے ڈاکٹر، تمام طبیبوں کے امام، تمام انبیاء و رسل کے امام، تو جو پرہیزیں آپ نے بتائی ہیں وہ جو ہم چھوڑ دیں گے تو سلامت رہیں گے، کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ان پرہیزوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ جو غذا لینے کا آپ نے فرمایا ہے وہ کیوں نہیں لیتے؟ میں جب ڈاکٹروں کے پاس گیا، میں اچھا بھلا تھا، وہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا، یہ بیماری ہو گئی، وہ یہ علاج ہوگا۔ انہوں نے جب سے علاج شروع کیا ہے میں لاغر ہو کر تنکا ہو گیا ہوں، 18 کلو وزن کم ہوا ہے میرا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہی علاج کرایا جا رہا۔ وہ بندہ سوچے دماغ خراب ہے تمہارا، اتنا تمہارا وزن کم ہو گیا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ یہاں توفیق دے دیتا ہے، یہ آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے، یا ذکر کرا لیتا ہوں، باقی سارا بیڈ پہ یا کرسی پہ لیٹا رہتا ہوں یا بیڈ پہ۔ لیکن پھر اسے چمٹا ہوا وہ یوں اعتماد ہے ڈاکٹروں پر کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ یہ اعتماد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں؟ کہ آپ جو فرما رہے ہیں صحیح ترین یہی بات ہے، جس چیز سے پرہیز بتا رہے ہیں اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگی، جس چیز کو کھانے کا حکم دے رہے ہیں وہ کھانی ہوگی۔ کتنے مشکل ٹیکے لگائے ڈاکٹروں نے، کتنا، میرا خیال ہے میرا آدھا جسم یہ دیکھیں جیسے زخم ہوتے ہیں، نیل بن گئے، یہ دیکھیں، لیکن اس کے باوجود میں خوش ہوں کہ میرا علاج کر رہے ہیں۔ تو حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے میں اگر کوئی مشکل بھی آئے تو خوش ہو کہ میرا علاج ہے، میری ضرورت ہے، میں اس سے شفا پاؤں گا، صحت مند ہو جاؤں گا۔ تو خواہشات ختم نہیں ہوتی بیٹے، جب تک انسان زندہ ہے اس کی ضروریات ختم نہیں ہوتی، جب ضروریات ہیں تو ان کی تکمیل کی خواہشات بھی ہوں گی۔ ہاں چیک لگایا جائے، یہ جانا جائے کہ میرے بارے مجھ سے زیادہ علم اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ آپ نے میری صحت، میری سلامتی کے لیے جو پرہیزیں بتائی ہیں وہ مجھے پرہیز کرنا ہے، جو غذائیں آپ نے بتائی ہیں کہ یہ لے سکتے ہو وہ مجھے وہ لینی چاہیے۔ تو خواہشات پر اللہ توفیق دے تو یہ چیک لگایا جانا چاہیے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا
أنت ولينا في سفرنا وحضرنا وفي مالنا وأهلنا. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين فإنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.